میں نے واپسی پر طارق فاطمی صاحب سے پوچھا، کیا ہم واقعی ایران اور سعودی عرب کو اکٹھا بٹھا لیں گے؟ طارق فاطمی سنجیدہ انسان اور گہرے سفارتکار ہیں۔ یہ زیادہ ہنستے مسکراتے نہیں ہیں، لیکن اس دن یہ بھی ہنس پڑے اور آہستہ آواز میں بولے، مجھ سے یہ سوال کل میاں نواز شریف نے بھی پوچھا تھا۔ میں نے ان سے عرض کیا تھا، یہ مسئلہ 632 سے کوئی حل نہیں کر سکا، ہم بھی نہیں کر سکیں گے، تاہم کوشش میں کوئی حرج نہیں۔ میرے منہ سے بے اختیار کہا نکل گیا۔ یہ 2016 کے شروع کا واقعہ ہے۔ میاں نواز شریف نے بھی سعودی عرب اور ایران کے درمیان صلح کی کوششیں شروع کر دیں۔ یہ جنرل راحیل شریف کے ساتھ سعودی عرب اور ایران کے دورے پر گئے تھے۔ میں بھی اس وفد میں شامل تھا۔ ہم پہلے سعودی عرب گئے، شاہ سلیمان اور ولی عہد کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ہم اس کے بعد ایران میں صدر حسن روحانی سے ملے۔ دورہ کامیاب رہا، لیکن دیگر کامیاب دوروں کی طرح اس دورے کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا۔ میں نے راستے میں طارق فاطمی صاحب سے یہ سوال پوچھا تھا۔ یہ اس وقت فارن افیئرز کے معاون خصوصی تھے۔ فاطمی صاحب کی بات غلط نہیں تھی۔ سنی شیعہ اختلافات 632 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد شروع ہو گئے تھے۔ خلافت کا مسئلہ بنا اور یہ مسئلہ پھر تاریخ بن گیا۔ اختلاف کا دوسرا فیز فتح ایران کے بعد شروع ہوا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں ایران فتح ہوا۔ ایران کے بادشاہ یزدِ گرد کی 2 صاحبزادیاں مدینہ منورہ لائی گئیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، یہ شہزادیاں ہیں، چنانچہ یہ شہزادوں کے عقد میں جائیں گی۔ بی بی شہر بانو کا نکاح حضرت امام حسین سے ہو گیا اور گیہان بانو حضرت محمد بن ابو بکر کے عقد میں آ گئیں۔ حضرت محمد بن ابو بکر کی والدہ حضرت اسما تھیں۔ یہ حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار کی اہلیہ تھی۔ جنگ موتا میں حضرت جعفر طیار کی شہادت کے بعد حضرت ابو بکر کے عقد میں آئیں۔ حضرت محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے۔ یہ ابھی شیر خوار تھے کہ حضرت ابو بکر وصال فرما گئے۔ حضرت اسما نے اس کے بعد حضرت علی سے نکاح کر لیا اور یوں محمد بن ابو بکر نے حضرت علی کے گھر میں پرورش پائی، اور فتح ایران کے بعد گیہان بی بی سے نکاح کے بعد ان کی حضرت امام حسین سے ایک اور نسبت بھی ہو گئی۔ ان 2 رشتہ داریوں کی وجہ سے خلافت کا تنازع ایران اور عرب تک پھیل گیا۔ سانحہ کربلا کے بعد بی بی شہر بانو ایران ہجرت کر گئیں۔ ان کا مزار تہران کے مضافات میں رے شہر میں ہے۔ دوسری طرف حضرت امام حسین اور حضرت محمد بن ابو بکر کی شاخیں امام جعفر صادق میں اکٹھی ہو گئیں۔ اختلاف کا تیسرا فیز امام رضا کے دور میں شروع ہوا۔ خلیفہ ہارون الرشید کی ایک بیگم عربی اور دوسری ایرانی تھی۔ خلیفہ ہارون الرشید کا انتقال بھی ایران میں ہوا تھا اور یہ مشہد میں مدفون ہیں۔ خلیفہ نے امام رضا کو خلیفہ بنانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ہارون الرشید کے بعد عربی اور ایرانی ماؤں کے شہزادوں کی لڑائی ہوئی۔ مامون الرشید نے امام رضا کو شہید کر دیا اور یوں عرب ایران خلیج میں مزید اضافہ ہو گیا اور یہ خلیج آج تک پاٹی نہیں جا سکی۔ ایرانیوں کے بے شمار کلیمز میں سے ایک کلیم مکہ اور مدینہ کی عمل داری بھی ہے۔ یہ ان مقدس ترین شہروں کو اپنی وراثت سمجھتے ہیں، جبکہ سعودی عرب کا دعویٰ یکسر مختلف ہے۔ چنانچہ 1400 سال سے لڑائی اور اختلاف چلا آ رہا ہے اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے دنیا ختم ہو سکتی ہے، لیکن ایران اور سعودی عرب ایک میز پر نہیں بیٹھ سکتے، اور یہ بات کسی حد تک درست بھی تھی، کیونکہ یہ جغرافیائی یا سفارتی مسئلہ نہیں ہے، یہ مذہبی، نسلی اور ثقافتی ایشو بھی ہے۔ شیعہ اسلام اور سنی اسلام میں بہت فاصلے ہیں، ان کا اکٹھا چلنا آسان نہیں، لیکن پھر 10 مارچ کو چین میں دونوں ملک نہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ گئے بلکہ دونوں نے سفارت خانہ کھولنے اور سفارتی اختلافات ختم کرنے کا اعلان بھی کر دیا، اور اب ایرانی صدر سعودی عرب کا دورہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ میجر شفٹ ہے اور پوری دنیا اس پر حیران ہے۔ میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں، یہ مسئلہ کسی مسلمان حکمران نے حل نہیں کرایا، یہ بیجنگ میں صدر شی جن پنگ نے حل کرایا، اور صدر شی جن پنگ
مذہب پر یقین نہیں رکھتے، لہٰذا ہم اس تبدیلی کو تبدیلی کہہ سکتے ہیں۔ ہمیں ماننا ہوگا دنیا بدل چکی ہے، دنیا میں اب جنگیں حل نہیں رہیں، امن، مذاکرات، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا اور مل کر ساتھ چلنے سے مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ آپ یورپ کی مثال لے لیجئے، دنیا میں 2 عالمی جنگیں ہوئیں اور یہ دونوں یورپ میں شروع ہوئی تھی اور ان میں 10 کروڑ لوگ مارے گئے تھے، لیکن آج یورپ میں سرحدیں ختم ہو چکی ہیں، کرنسی تک ایک ہے اور ایک ملک کے شہری دوسرے اور دوسرے کے تیسرے میں کام کر رہے ہیں اور کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہیں۔ بھارت اور چین کے درمیان بھی 60 سال سے لڑائی چل رہی ہے، لیکن دونوں کے تجارتی تعلقات میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان جون 2020 میں لداخ میں خوفناک جھڑپ ہوئی تھی، اس میں بھارت کے کرنل سمیت 20 فوجی ہلاک ہو گئے تھے، لیکن اس جھڑپ کے بعد دونوں ملکوں میں تجارتی تعاون دگنا ہو گیا۔ دونوں کے درمیان اس وقت ٹریڈ والیوم $135 بلین ہے۔ یوکرین کے ایشو پر روس، یورپ اور امریکہ کے درمیان خوفناک اختلافات ہیں، مگر تجارت اور سفارتی تعلقات جاری ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے لیے سرحدیں بند کر کے نہیں بیٹھ گئے، اور آپ دیکھ لیجئے گا یہ لوگ مل ملا کر اسی سال یوکرین کا مسئلہ بھی حل کر لیں گے۔ روس اور جاپان کے درمیان بھی سخالین جزائر کا مسئلہ 125 سال سے چل رہا ہے، لیکن یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں اور تجارت بھی کرتے ہیں، جبکہ ہم پوری دنیا اور ایک دوسرے سے ناراض بیٹھے ہیں۔ ہم نے کبھی ٹھنڈے دل و دماغ سے غور کیا آخر اسرائیل اور بھارت کے ساتھ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ اسرائیل کا تنازع اسلام اور یہودیت کا مسئلہ نہیں تھا۔ خلفائے راشدین سے لے کر خلافت عثمانی تک یہودی ہر دور میں مسلم ریاست کے شہری رہے، اور مدینہ منورہ کے ابتدائی دنوں کے علاوہ ہماری کبھی ان سے جنگ نہیں ہوئی۔ یہودیوں کی اصل لڑائی عیسائیوں سے تھی، لیکن یہ آج بھائی بھائی ہیں اور ہم لڑ رہے ہیں۔ لیکن رکیے، یہ لڑائی بھی اب پاکستانی اسرائیلی بن چکی ہے۔ فلسطین میں یہودیوں اور عربوں کا ایشو تھا، لیکن عرب ان کے ساتھ بیٹھ چکے ہیں۔ UAE، عمان، ترکی، مصر، اردن اور شام سے اسرائیل کے لیے باقاعدہ فلائٹس چلتی ہیں۔ دبئی نے اسرائیلی کمپنیوں کو سرمایہ کاری کی اجازت تک دے دی ہے، لیکن پاکستان میں اس ایشو پر بات تک جرم ہے۔ آپ بات کر کے دیکھ لیں، آپ کو یہودی ایجنٹ قرار دے دیا جائے گا۔ ہم یہ تک سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نے جن لوگوں کی محبت میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ سرحدیں کھول کر بیٹھے ہیں، جبکہ ہم آج بھی اس ایشو پر بات نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ہم نے بھارت کے ساتھ لڑ کر بھی 75 سال ضائع کر دیے ہیں۔ ہمیں کیا ملا؟ ہم آج $1 بلین کے لیے IMF کے سامنے ناک رگڑ رہے ہیں، جبکہ بھارت کے ایک بزنس مین گوتم اڈانی کو صرف ایک ہفتے میں $100 بلین نقصان ہوا، اور انڈیا میں ایسے 276 بزنس مین ہیں۔ ہمارا پیٹرول، گیس، بجلی اور کپاس پوری نہیں ہو رہی، جبکہ ایران، ازبکستان، تاجکستان اور قزاقستان گاہکوں کا راستہ دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیل ہم سے پوچھتا ہے، بھائی صاحب، عرب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ بھارت بھی بار بار کہہ رہا ہے آپ ایشوز لاک کریں اور سرحدیں کھولیں۔ ایران اور روس ہمیں پیٹرول اور گیس دینا چاہتے ہیں۔ چین گوادر میں انٹرنیشنل شہر آباد کرنا چاہتا ہے۔ یورپ ہمارے ہنر مندوں کے لیے ملک کھولنا چاہتا ہے، اور امریکہ پاکستان میں امن اور خوشحالی دیکھنا چاہتا ہے، مگر ہم پوری دنیا اور اپنے ساتھ متھا لگا کر بیٹھے ہیں، اور ہم اگر اس متھے بازی میں بھی خوشحال اور مطمئن ہو جاتے تو بھی کوئی ایشو نہیں تھا۔ ہم سے تو آج اپنی روٹی پوری نہیں ہو رہی، لہٰذا پھر ہمیں اس متھے بازی کا کیا فائدہ ہوا؟ میری پوری قوم سے درخواست ہے، جناب مکالمہ شروع کریں، سوچنا سمجھنا بھی شروع کریں، ملک کو دنیا کے لیے کھولیں، بھارت سے ڈائلاگ شروع کریں، اسرائیل سے بھی مذاکرات کریں، ایران، چین، روس اور امریکہ سے نئے سرے سے بات چیت کریں، افغانستان سے بھی کھلے دل کے ساتھ گفتگو شروع کریں، شیعہ سنی ڈائلاگ بھی کریں۔ پاکستان کے ناراض گروپ، وہ خواہ بلوچ علیحدگی پسند ہوں یا تحریک طالبان پاکستان ہوں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں۔ یہ اگر کسی سلوشن کی طرف
तरफ आते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, और अगर नहीं मानते तो एक ही बार मुकम्मल ऑपरेशन करें। मंजूर पश्तीन ग्रुप के साथ भी डायलॉग शुरू करें और इमरान खान के साथ भी बैठें। आखिर उसकी बात सुनने में क्या हर्ज है? मियां नवाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान डायलॉग क्यों नहीं हो सकता? अगर 18वीं तरमीम में कोई खराबी है तो इसे ठीक क्यों नहीं किया जा सकता? और आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस एक दूसरे के साथ क्यों नहीं बैठ सकते? हम इस मुल्क को एडहॉक बुनियादों पर क्यों चला रहे हैं? हमारी दौड़ 2-4 बिलियन डॉलर तक क्यों रहती है? हम इस मुल्क को मजबूत बुनियादों पर खड़ा क्यों नहीं करते? हम क्यों नफरत के व्यापारी बनकर रह गए हैं? आज अगर सऊदी अरब और ईरान इकट्ठे बैठ गए हैं तो हम क्यों नहीं बैठ सकते? ये याद रखें, दुनिया में गुफ्तगू और डायलॉग के सिवा कोई रास्ता नहीं। ये रास्ता इख्तियार करें, हम कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, वरना यूं ही दम घुटकर मर जाएंगे।